الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام ویورز خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دعا کرتا ہوں کہ رب تعالی ہم سب پر اپنا خصوصی کرم فرمائے۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ ہم ہر وقت دعا کر رہے ہیں کہ رب تعالی جتنے بھی پاکستانی سیلاب سے متاثر ہیں ان تمام کی غیب سے مدد فرمائے، اور جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرما کے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور ایک اور گزارش ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی ہے کہ رب تعالیٰ ان تمام کو ہدایت عطا فرمائے جو لوگ ان بیچارے پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں میں اور اضافہ کر رہے ہیں۔ اور وہ کیسے کر رہے ہیں کہ یہ بیچارے اپنے گھر سامان وغیرہ چھوڑ کر کناروں پر، بند پر یا سڑکوں پر آئے بیٹھے ہیں اور خیموں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ ادھر ان بیچاروں کے گھروں میں لوگ جا جا کر ان کا سامان، یہاں تک کہ چھتوں سے ٹی آر گارڈر اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ سولر پلیٹیں اور گھروں کا سامان جو ہے وہ چرا رہے ہیں۔ ایک وہ بیچارے ڈوبے ہوئے ہیں، ان کو اور ڈبو رہے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ ان تمام کو بھی ہدایت عطا فرمائے جو یہ کام کر رہے ہیں۔ واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ انشاءاللہ کہ یہ پورا ماہ مبارک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہی بیان ہوگی۔ تو آئیے آج آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک، بال مبارک کی کیا شان ہے، کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، انشاءاللہ اس پر گفتگو کریں گے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہیں، ان سے صحابہ بہت پیار فرماتے اور ان کا بہت ادب کرتے، یہاں تک کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کو زمین پر بھی نہیں آنے دیتے تھے، اپنے ہاتھوں پر لے لیتے تھے اور ان کو تبرک کے طور پر اپنے پاس رکھتے تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی کے بال، سامنے والے بال جو ہیں وہ تبرک کے طور پر لیے اور ان بالوں کو اپنی ٹوپی کے اندر سی لیا۔ اللہ اکبر! یہ اپنا اپنا محبت کا انداز ہے۔ اب دیکھیں کہ نہ ہی کہیں اللہ نے فرمایا کہ میرے نبی کے بالوں کو ٹوپیوں میں سی لو یا ان کو اپنے کفنوں میں رکھ لو۔ ایک صحابی رسول آپ نے اپنے گھر میں کہہ دیا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک ہیں، ان کو میرے کفن میں رکھ دیجئے گا۔ اب نہ ہی کہیں قرآن میں، نہ ہی کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کرنا ہے۔ یہ اپنا اپنا محبت کا انداز ہوتا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے وہ بال مبارک جو ہیں لیے اور اپنی ٹوپی میں سی لیے۔ اور اسی طرح سے ایک بادشاہ کا واقعہ بھی ملتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید کا تھوڑا سا واقعہ اور بھی ہے پڑا، تو میں چھوٹا سا واقعہ بادشاہ کو سنا کے پھر دوبارہ حضرت خالد بن ولید کی طرف آتا ہوں۔ ایک بادشاہ کے سر میں درد ہو گیا اور شدید درد تھا، آرام نہیں آ رہا تھا۔ اس نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک اپنے سر میں رکھے، بال مبارک اپنے سر میں رکھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی برکت سے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کی برکت سے اس بادشاہ کے سر میں جو درد تھا اس کو ختم کر دیا۔ قربان جائیں، حضور کے ایک ایک چیز، ایک ایک حصہ برکت سے خالی نہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی برکت، رحمت للعالمین بن کر آئے۔ بہرحال حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک جنگ کے موقع پر جنگ لڑ رہے تھے، اور جنگ میں ایک نستور نامی پہلوان سے آمنا سامنا ہوا۔ لڑتے لڑتے آپ رضی اللہ عنہ کا گھوڑا جو ہے اس کو ٹھوکر لگی، آپ زمین پر تشریف لے آئے، گھوڑا بھی زمین پر۔ آپ جیسے ہی زمین پر آئے تو آپ کے سر مبارک سے ٹوپی جو ہے وہ دور جا گری۔ اب اتنی دیر میں نستور جو تھا وہ آپ کی پیٹھ پر آ گیا، آپ کے سر پر آ گیا۔
اب حضرت خالد بن ولید جو اور صحابہ جنگ کر رہے تھے ان سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ یہ میری ٹوپی مجھے اٹھا کر دے دو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، یہ میری ٹوپی مجھے اٹھا کر دے دو۔ تو وہ ٹوپی انہوں نے جب ایک ان کے قبیلے میں سے آیا شخص، ایک صحابی آیا، اس نے اٹھا کر وہ ٹوپی پیش کی۔ جب جنگ ختم ہو گیا آپ نے نستور نامی اس پہلوان کو شکست دی، اور جنگ جب ختم ہوئی تو پھر جب صحابہ بیٹھے تھے تو صحابہ نے عرض کی، صحابہ کہنے لگے کہ حضور عجیب معاملہ ہے، عجیب بات دیکھی کہ جنگ کا موقع ہے، دشمن سر پر ہے، اور آپ کو ایک ٹوپی کی پڑی ہے، اور وہ بھی جو کچھ پھٹی ہوئی بھی ہے اور جو ہے پرانی بھی ہے، اتنا اس کی فکر، یہ بات سمجھ نہیں آئی۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم لوگ کیا سمجھتے ہو کہ یہ میرا کمال ہے جو میں جنگیں جیت رہا ہوں؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے جسم پر کوئی ایک حصہ ایسا نہیں تھا جہاں پر تلوار کا وار نہ ہوا ہو، جہاں پر کوئی ضرب نہ لگی ہو، جہاں پر کوئی کٹ نہ لگا ہو، جہاں پر کوئی زخم کا نشان نہ ہو۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی پوری زندگی جنگوں میں ہی گزار دی۔ بہرحال آپ نے فرمایا کہ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ میرا کمال ہے کہ میں جو جنگیں جیتتا ہوں؟ نہیں نہیں نہیں، یہ میرا کوئی کمال نہیں، بلکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کا کمال ہے، آپ کے بال مبارک کا کمال ہے، وہ بال جو میری ٹوپی کے اندر سلے ہوئے ہیں۔ میں ٹوپی کے لیے نہیں، میں تو حضور کے بالوں کے لیے کہہ رہا تھا کہ یہ مجھے ٹوپی مل جائے، حضور کے بال مبارک جو ہیں وہ زمین پر بھی نہ رہیں، اور میں اس کو اپنے سر پر دوبارہ پہن لوں، اور تاکہ ہمیں فتح حاصل ہو جائے۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی شان ہے کہ جنگیں بھی جتوا رہے ہیں، مریضوں کو شفا بھی دلوا رہے ہیں، اور جو صحابی اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ان کے کفنوں میں بھی تبرک کے طور پر رکھے جا رہے ہیں۔ تو یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں، آپ کے منہ مبارک کی شان، مقام اور مرتبہ ہے۔ تو ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز سے محبت رکھنی چاہیے، ہر چیز سے ہر چیز کا ادب کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ادب کی برکت سے ہم پر رحم فرمائے اور ہماری بھی بخشش فرمائے۔ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جو درسوں بیان ہوا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نیو آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور دعا ہے کہ رب تعالیٰ تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے، قبلہ اول کی حفاظت فرمائے، اسرائیل کو اور اس کے حامیوں کو نیست و نابود فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کہیں مسلمان ظلم کا یا غلامی کا شکار ہیں، ظلم سے نجات اور غلامی سے آزادی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔